ہمارے بہت سارے بھائی جن کے سوالوں کے جواب پچھلے ہفتے کے کمنٹ باکس میں نہیں آ سکے تھے، وہ اپنے سوالوں کے جواب کا بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے اس شدت کو ختم کرتے ہوئے ان کے سوالوں کا جواب آج انشاءاللہ دیا جائے گا۔ انسان کا سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو بھی جواب دیا جائے، مجھے جو بھی راستہ دکھلایا جائے، میں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن سوالوں کی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے تمام سوالوں کا جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ سوالوں کا ہی جواب دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے محمد فرمان ایٹا مین پوری سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں۔ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی، مگر آپ نے باقی 4 نمازوں کے بارے میں نہیں بتلایا تھا۔ محمد فرمان صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن آپ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی، یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے اور رہے گا۔ اس لیے آپ کو بتلا رہا ہوں اور آپ کے حوالے سے تمام لوگوں کو یہ چیز بتلا رہا ہوں۔ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور عشاء کے وقت جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی، جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اس لیے یہ نماز بہت اہم ہے۔ دوسرا سوال محمد میکائل پٹنہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کی صحت کے لیے اور بیماری سے شفا کے لیے دعا کریں۔ محمد میکائل صاحب، میں آپ کی والدہ کے لیے خود بھی دعا کروں گا، اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی محمد میکائل صاحب کی والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، کینسر جیسے مرض سے ان کو شفا عطا فرما کر صحت یابی عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں۔ تیسرا سوال ہے الہ آباد سے قاری رضوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک بہت ضروری مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے ادھار کے طور پر اپنے کاروبار کے لیے 50,000 روپے مانگے، تو میں نے اس کو اس شرط پر 50,000 روپے دیے کہ 1 سال کے بعد تم مجھے 70,000 روپے واپس دو گے۔ تو مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتلاؤ کہ اس طرح 50,000 دے کر 70,000 روپے لینا میرے لیے کیسا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے ہم سے مثال کے طور پر کچھ رقم مانگی اپنے کاروبار کے لیے، تو ہم نے یہ شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے تم اپنا کاروبار کرو، لیکن جب یہ پیسے واپس کرو گے تو اتنے پیسے بڑھا کر تمہیں واپس دینے ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے اس مسئلے کا کہ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ کھلم کھلا سود اور بیاج ہے۔ اس طرح کا معاملہ کرنا قرآنی اعلان کے مطابق اللہ سے کھلی جنگ ہے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ سوال نمبر 4، اس میں نام نہیں ہے، سوال کرنے والے نے اپنا نام ذکر نہیں کیا ہے۔
میں اس بات کو لے کر بہت پریشان رہتا ہوں، سر میں درد بھی ہوتا رہتا ہے سوچ سوچ کر کہ جو بھی کماتا ہوں اس میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ گھر میں پیسہ آتا ہوا تو دکھتا ہے مگر جاتا ہوا نہیں دکھتا۔ آپ نے جو یہ سوال کیا ہے یہ صرف آپ کی ہی نہیں، زیادہ تر لوگوں کی یہ شکایت ہے۔ تو اب آپ معلوم کر رہے ہیں کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتلائیے جس سے ہمارے گھر میں برکت ہونے لگے اور میرے سر کا درد بھی ختم ہو جائے۔ تو آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ سر کے درد کے لیے آپ کسی ڈاکٹر سے دوا لیجئے اور ٹینشن لینا بالکل چھوڑ دیں تاکہ آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتلا رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں خیر و برکت کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتلا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کیجیے اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھا کریں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ یہ دونوں وظیفے یہ پورا وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر یہ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ بھی 100 مرتبہ ہی پڑھیں۔ جب آپ ہر نماز کے ساتھ ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی اور آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ سوال نمبر 5، یہ سوال کیا ہے محمد اکمل نے، ان کا ایڈریس نہیں لکھا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کو بغیر وضو کے پڑھنا کیسا ہے، اور اگر بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھیں تو جائز ہے یا نہیں۔ انہوں نے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے پکڑنا کیسا ہے۔ قرآن کریم کو بغیر وضو کے پکڑنا کیسا ہے، پہلا سوال تو انہوں نے یہ کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، بالکل منع ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاکی کی حالت میں ہی چھوئیں۔ تو قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ موبائل میں بغیر وضو کے قرآن پڑھنا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک چیز یہ بتلا دوں کہ یہ جو قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے کتاب کی شکل میں، اللہ کے کلام کی شکل میں، اس کو پڑھنے میں جو نورانیت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر پڑھنے میں جو نورانیت ہوتی ہے، وہ موبائل میں دیکھ کر پڑھنے سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ موبائل کے بجائے قرآن کریم کو ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کریں۔ معین الاسلام کیرل سے یہ پوچھتے ہیں، حضرت مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک جنگل میں ہوں، تو وہاں مجھے بہت سارے اونٹ اور بکریاں ملی۔ میں ان سب کو ہنکا کر اپنے گھر لے آیا اور گھر میں بند کر لیا، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اور میں نے ان کو چارہ بھی کھلایا۔ اچھا، تو معین الاسلام صاحب آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ باعزت لوگوں کے سرپرست اور ذمہ دار بنو گے۔ خواب میں اونٹ اور بکری دیکھنے کی ایک ہی تعبیر ہے، یہ آپ یاد رکھیے، اور آپ کو بہت سارا مال بھی ملے گا۔ معین الاسلام صاحب، جب آپ کو بہت سارا مال ملے گا تو تھوڑا سا مال آپ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ نے بتلایا کہ آپ نے ان اونٹ اور بکریوں کو گھر میں بند کر لیا، یعنی آپ ان کے مالک ہو گئے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین صلہ اور بدلہ اور دین و مذہب اور عقیدے میں سلامتی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سوال کیا ہے حاجی فہیم انصاری نے، سوال نمبر 7۔ مفتی صاحب، میں ایک بات کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی کو بہت کم دکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کی بینائی واپس لوٹا دے، آمین کہیے۔ میری بیوی کو بہت کم دکھتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اور وہ بہت کمزور بھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بے شک صحیح فرما رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جیتے جی اپنا مکان اور سارا سامان اپنے بیوی، لڑکے اور لڑکیوں میں شرعی اعتبار سے جس کا جو حصہ بنتا ہو وہ اس کو دے دوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے بعد میری لڑکیاں اپنی والدہ کی خدمت کے لیے ان کے پاس آتی رہیں۔ تو آپ کی یہ چاہت ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر حصہ دیں گے، اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے، کچھ کمی زیادتی نہیں کریں گے، سب کو برابر حصہ دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں آپ سب لوگوں کو، تمام لڑکوں کو اور لڑکیوں کو برابر حصہ دیں گے۔ لڑکیوں اور لڑکیوں کے حصے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور آپ بیوی کو جتنا چاہیں دے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ کے انتقال کے بعد آپ کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو پھر شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ جو شریعت کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں پھر انہی کے مطابق تقسیم ہوگی، پھر آپ کی کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ سوال نمبر 8، میرے ایک دوست نے اپنی بیوی، میں محمد ارشاد پالن پور سے، میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں 3 طلاق دے دی۔ اس کے بعد ہم نے کئی عالموں سے معلوم کر لیا ہے، مگر اب تک ہمیں تسلی بخش جواب نہیں ملا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس پریشانی کو دور فرمائیں اور یہ بتلائیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں۔ یہ محمد ارشاد صاحب پالن پور سے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرے دوست نے اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں طلاق دے دی ہے۔ تو محمد ارشاد صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پالن پور میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ ان سے مسئلہ معلوم کیجئے۔ اگر ان سے معلوم کر لیا ہے اور پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ کی تسلی کس طرح ہوگی، یہ آپ اپنے عالموں سے مل کر اس کے بارے میں مشورہ کیجئے۔ آپ مجھ سے دور ہیں، اس لیے میں آپ کی تسلی شاید نہ کر پاؤں، اور آپ یہ مسئلہ جو آپ کے قریبی علماء ہیں ان سے ہی معلوم کیجئے۔ میں آپ کا مسئلہ بتانے سے معذور ہوں، میں نہیں بتلا سکتا، کیونکہ کچھ قانونی مجبوری ہے جس کی وجہ سے فون پر یا اس طرح آن لائن مسئلے 3 طلاق کے نہیں بتلائے جا سکتے۔ اور آئندہ آپ کبھی بھی کسی سے فون پر یا واٹس ایپ پر طلاق کے مسئلے، خاص طور سے 3 طلاق کے مسئلے معلوم مت کرنا، بلکہ اپنے قریبی معتبر علماء سے ہی معلوم کرنا۔ اس بات کا آپ پورا دھیان رکھنا، کیونکہ کچھ قانونی مجبوریاں ہیں جن کو شاید آپ بھی جانتے ہوں گے۔ سوال نمبر 8، عادل اقبال صاحب نے یہ سوال پہلے بھی کیا تھا مگر پہلے سمجھ میں نہیں آ پایا تھا، اس لیے انہوں نے بہت اچھی طرح سے اپنا سوال لکھ کر بھیجا ہے۔ اب کی مرتبہ ان کا سوال سمجھ میں آ گیا، اس لیے جواب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جیسے ہوا کا اثر ہوتا ہے، یا لوگ یہ بولتے ہیں کہ فلاں کو جادو وغیرہ کرا دیا گیا ہے، تو اس کی کیا پہچان ہو، اس کی پہچان کیسے ہو کہ ہم پر کسی نے جادو وغیرہ کرا دیا ہے یا نہیں؟ عادل اقبال صاحب، آپ بھی سن لیجئے اور آپ کے حوالے سے تمام لوگ سن لیں گے کہ اگر آپ پر کسی نے جادو وغیرہ کرا دیا ہو تو اس کو پہچاننے کی کیا شکل ہوگی، آپ کس طرح پہچانیں گے کہ آپ پر کسی نے جادو کرا دیا ہے؟ تو اس کی کچھ نشانیاں بتلائی جا رہی ہیں، اگر آپ ان کو سنیں گے، سمجھیں گے تو شاید آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ جس شخص پر جادو کرا دیا جاتا ہے، جس شخص پر کچھ کرا دیا جاتا ہے، تو ایسا شخص
بے نور ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کا جو چہرے کا نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور نہیں رہتا، چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے۔ ہر طرح کی کریم وغیرہ، ہر طرح کے تیل وغیرہ استعمال کرنے کے باوجود اس کے چہرے پر رونق اور نور نہیں آتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس شخص کی آنکھوں کے پاس کالے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں جس پر کچھ کرا دیا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں پر کالے کالے، آنکھوں کے چاروں طرف دھبے پڑ جاتے ہیں اور آنکھیں اس کی لال ہو جاتی ہیں۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ اس انسان کو بہت بڑی بیماری لگ جاتی ہے اور پھر دوا بھی اثر نہیں کرتی ہے۔ ایسے شخص کی تمام رپورٹ نارمل آتی ہیں، ڈاکٹروں کو دکھانے کے باوجود ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تمام رپورٹیں نارمل ہیں، آپ بالکل صحیح سالم ہیں، لیکن اس مریض پر کیا بیتتی ہے، وہ کتنی پریشانی میں ہوتا ہے، اس چیز کو ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ سکتے اور جو قریبی لوگ ہیں، جو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس چیز کا اندازہ صرف مریض کو ہی ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے ہر کام میں رکاوٹ اور پریشانی آتی ہے، اس کے کام مکمل اور پورے نہیں ہو پاتے۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ اس کے کاروبار میں نقصان، گھر میں لڑائی اور صحت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو وغیرہ کرا دیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے اندر ان میں سے کچھ بھی نشانی پائی جا رہی ہو تو آپ اپنا علاج کیجئے، اپنا علاج کرائیے نہیں بلکہ خود کیجئے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ جادو کا علاج کے بارے میں، جادو کا کیا علاج ہوگا اس کے بارے میں میں بہت جلد ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ یہ چند سوالات تھے، چند لوگوں کے سوال جو میرے سامنے آئے تھے، یہ میں نے آپ کو بتلا دیے۔ ابھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالوں کا ذخیرہ میرے سامنے رکھا ہے، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں یہیں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جن لوگوں کے سوال اس ویڈیو میں آ گئے ہیں ان سے الگ باقی لوگ اپنے سوالوں کا انتظار کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔